بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی صاحب، محترمہ سمینہ سعید صاحبہ، ڈائریکٹر جامعۃ المحسنات کوئٹہ، اور بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ویری آنریبل ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس، ہمارے پارلیمنٹیرینز پنجاب کے، گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشلس اور میڈیا کے ہمارے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے آج ایک مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں بلوچستان کے آج ہماری جو قوم کی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے. اور یقیناً آپ پنجاب آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کئی جگہ کئی مقامات پر آپ جا چکے ہیں، آپ ان چیزوں کو ہم نے خود دیکھا ہے. تو آپ کا یہ اپنا گھر ہے. جس طرح بلوچستان پنجاب کا، سندھ کا، KPK کا گھر ہے، اسی طریقے سے پنجاب بلوچستان کا، KPK کا، سندھ کا گھر ہے. اور آپ ہماری قوم کی بڑی عظیم صاحبزادیاں ہیں اور ہمیں آپ سے مل کے بہت بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں پر. اپنے بہنوں بھائیوں سے آپ نے ملاقات کی، آپ درسگاہوں میں گئی ہیں، آپ اور جگہوں پر آپ تشریف لے گئی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں بلوچستان کی کسی بھی اس طرح کی ڈیلیگیشن کو ملتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ بغیر کسی ملمہ کاری کے اور کوئی تصنع کے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے حد خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ بلوچستان ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹس کا وفد آیا تھا، ان سے میں نے جو باتیں شیئر کی میں اختصار کے ساتھ وہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اور جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یقیناً آبادی کم ہونا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور اگر طویل فاصلے ہیں کوئٹہ کے، خضدار کے، لورا لائی کے، چمن کے، گوادر کے، تو یہ ایک پاکستان کا ایک بے حد اہم صوبہ ہے. تو اسی کے حوالے سے ہمیں بلوچستان کی جو تعلیمی اور میڈیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں، کمیونیکیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ٹرانسپورٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو میٹ کرنا، اس کو فنانس کرنا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی، ہر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور ماضی میں کس حد تک یہ ذمہ داری پوری ہوئی، ماضی میں کس حد تک ہم نے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا، یہ ایک یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے ماضی میں اور بہت بلند و بانگ، نام میں نہیں لینا چاہتا کہ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بلوچستان کے ساتھ کئی حوالوں سے جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس میں کئی اس کے عوامل ہیں، مگر میں کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت آج پیش ہے. میں جو بڑے میگا پروجیکٹس جو وفاق نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں شروع کر رکھے ہیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. اور اس کے لیے خود وزیر اعظم صاحب نے فنڈز مہیا کیے،
گوادر پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ یقیناً وہ سی پیک کے اندر چائنا کی حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کی زمین کی جو قیمت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادا کی ہے، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. اور ہزاروں کلومیٹر زمین جو سڑکیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اور جس میں کئی منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور کئی مکمل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جو 2010 میں جو جس کو پر اتفاق پایا گیا چاروں صوبوں کے درمیان، یہ بہت عرصے بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جاری کیا 2010 میں، اور اس میں چاروں صوبوں کی اس زمانے میں جو لیڈرشپ تھی وہ پوری طرح انوالو تھی، فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح پرویکٹو تھی، پیپلز پارٹی کی. اور اس طرح بات چیت کے ذریعے چاروں صوبوں میں میٹنگز ہوئیں. بالآخر پنجاب لاہور میں اسی شہر میں اس کے اوپر اتفاق پایا گیا، اور چاروں صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر خوشی کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور پھر گوادر میں جا کے اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے. سارا اتفاق رائے لاہور میں ہو چکا تھا. یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ اب میں آتا ہوں جو اس کا مغز ہے، جو کور پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 2010 کا ہے، اس میں بلوچستان کی جو وسائل جو ہیں فائنینشیل ریسورسز وہ 100% بڑھ گئے، 100%. اور ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوئی، اور چاروں صوبوں نے مل کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس شاندار کارنامے کو انجام دیا. مگر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے کہ اس شاندار کارنامے کو انجام دینے کے لیے اگر کسی صوبے نے اپنا حصہ کاٹ کر اس میں شامل کیا تو وہ صرف صوبہ پنجاب ہے. صرف ہم نے، اور خوشی کے ساتھ، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو امپریس یو اور ٹو پلیڈ مائی کیس، بخدا ایسی صورت نہیں. صرف آپ کو، کیونکہ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں بڑی ایک ایمانداری سے، ایک انٹریکشن ہے، تو سچی بات کرنی چاہیے. جہاں پر کڑوی بات ہے اس کو بھی کڑوا ہی کہنا چاہیے، اور جو میٹھی بات ہے اس کو میٹھا کہنا. تبھی یہ ڈائلاگ جو ہے، یہ جو ایکسچینج آف وزٹ ہے آپ کا، جو آپ تشریف لائیں، اس کا فائدہ ہوگا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ 100% بلوچستان کے جو ان کا جو حصہ ہے وہ بڑھ گیا، اور اس میں حصے میں جو قربانی دی وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہم نے دی اپنے وسائل سے، کہ بھئی ایک پاکستان کا بڑا پیارا صوبہ ہے، ماضی میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ماننا چاہیے. میں جو بلوچستان کے اندر جو اپنی گورننس کے معاملات ہیں ان کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی حکومتوں کا یہ ان کا معاملہ ہے. مجھے اس میں قطعاً انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح بلوچستان کی گورننس امپروو ہونی چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ جو ہے سردار صاحب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ اذان ہو جائے، اذان کے بعد آگے بات کر لیں گے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ 11 ارب روپیہ پنجاب نے سالانہ اپنے حصے سے ڈالا. آج فائنانس کمیشن کا جو مدت جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. اب چاروں صوبوں کے اتفاق سے اسی کو اس کو ذرا طوالت دے دی گئی ہے. تو 6 سال گزر گئے. تو 6 سال میں پنجاب نے 66 ارب روپے اپنے حصے کے اس کمیشن ایوارڈ میں ڈالے، تاکہ بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو پورا کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے. اور یہ ہم نے خوشی کے ساتھ کیا. پنجاب اسمبلی میں جب میں گیا تو پنجاب اسمبلی کی تمام پوری کی پوری ہال میں تالیاں بجائیں کہ بلوچستان کے لیے وزیر اعلیٰ اگر آپ نے ہمارے حصے کا 11 ارب دیا ہے پر ایئر سالانہ، تو یہ کوئی بڑی
قربانی نہیں ہے. اگر بلوچستان سے وہاں پر محبت کی، وہاں پر یکجہتی کی، احسار کی، وہاں سے آوازیں آئیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کی جو یقیناً جائز جو شکایات جو گلے تھے ماضی کے، اس کی تلافی کسی حد تک کی جائے. اب ان وسائل کی جو استعمال جو ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن جو ہے، وہ پھر بلوچستان کی عوام کے اوپر ہے، گورنمنٹس کے اوپر ہے، اسمبلی کے اوپر ہے، وہ کتنا اچھا اس کو کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے، یقین کریں یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، لیکن اگر اس کا سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو سی پیک کا وہ بلوچستان کو ہوگا. وہ کس طرح؟ سی پیک آپ جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ منصوبہ 52 ارب ڈالر کی اس کی پوری اس کی لاگت ہے، اور یہ سارے کے سارا چائنا یہ مہیا کر رہا ہے. یہ پیسے بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے منصوبے بن رہے ہیں، کمیونیکیشن کے منصوبے بن رہے ہیں، بجلی کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کے حصے منصوبے بن رہے ہیں. گوادر پورٹ بن رہی ہے، گوادر میں 300 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ وہاں پر لگے گا، اور گوادر میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گی. مگر سب سے بڑا فائدہ بلوچستان کو اس کا ہے. وہ کس طرح کہ یہ جو کوریڈور جو ہے سی پیک کا، وہ کاشغر سے کنیکٹ کرے گا پاکستان کو، اور اپنا پورا وہ روٹ کے ذریعے یہ گوادر آئے گا یہ روٹ سارا، اور گوادر سے پھر ایکسپورٹس ہوں گی. جو چین سے جو مال جو آئے گا وہ گوادر سے ایکسپورٹ ہوگا، اور پھر جو چین کے لیے جو امپورٹس ہوں گی، جو اشیاء چائنا باہر سے منگواتا ہے، را مٹیریل، مشینری، فنش گڈس، جو بھی، وہ گوادر کے ذریعے آئیں گی اور یہاں سے سیدھا چین جائیں گی. تو آپ اندازہ کریں کہ چائنا اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے. چائنا امریکہ کے بعد آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے، اور چائنا کا یہ منصوبہ، یہ تحفہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سی پیک جو ہے اس بار بار ہمیں سی پیک کی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو 70 سال میں ہم اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ ہم جب دوسری ایڈیں آتی تھیں وہ جھونگے کی مترادف چند ٹکے ملتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو ایڈ دینے والے ہیں وہ کیا کیا شرائط لگاتے تھے. سی پیک میں کوئی سیاسی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی جغرافیائی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی سماجی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی معاشرتی اپنا شرط نہیں ہے. سی پیک ایک بالکل غیر مشروط پاکستان کے عوام کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک سب سے بڑا ایک ثبوت ہے چین کی حکومت کا، چین کے عوام کا، بغیر کسی شرط کے. اور اس سے جو گوادر سے لے کر پورے اس روٹ پر جو راستے میں جو پڑاؤ بنیں گے، جو موٹیلز بنیں گے، جو فیکٹریاں بنیں گی، جو وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گی، جو پیٹرول پمپس بنیں گے، جو ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ورک شاپس بنیں گی، اسکولز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی. یقیناً یہ راتوں رات نہیں ہوگا، اس میں شاید یہ بڑا لمبا سفر ہے، لیکن جب ایک دفعہ یہ بنیاد بن جائے گی تو پھر صدیوں تک سی پیک جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا اگر سب سے بڑا سی پیک کا تحفہ، اس کا فائدہ اگر کسی کو ہے تو وہ بلوچستان کو ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے، بے پناہ خوشی ہے کہ بلوچستان کی جو تقدیر جو ہے، معاشی تقدیر، وہ بدل جائے گی. آپ سینڈک کو آپ لیں، اس میں کتنا فائدہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور دوسرا یہ جو ہے ریکوڈیک، تھینک یو، ریکوڈیک وہ ویسے ہی اپنا اس وقت لیگل چیلنج کا شکار ہو چکا ہے. آربیٹریشن ہو رہی ہے، اور لاکھوں اور ہمارے ملینز آف ڈالرز استعمال ہو گئے، خرچ ہو گئے، اور ریکوڈیک جو ہے وہ کسی
منت کی انجام تک نہیں پہنچا ابھی تک اس کی کھدائی شروع نہیں ہوئی، حالانکہ اس میں یقیناً یہ بلوچستان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کو اس سے بے پناہ فائدہ پہنچے گا، مگر ابھی تک وہ لیگل چیلنج سے نہیں نکلا اور نہ جانے کب فیصلہ ہوگا۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ حادثات ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوئے ان 70 سالوں میں، اپنا باقی صوبوں کے ساتھ بھی، لیکن بلوچستان کی جو محرومی ہے وہ یقیناً اس میں حقیقت ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریٹ کیا گیا، کچھ مفروضے شامل کر دیے گئے، اور کچھ یقیناً ڈیفینیٹلی اس میں صداقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک پاکستانی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل کر، اگر آج روٹی ایک ہے تو چاروں بھائیوں کو مل کر اس روٹی کو کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب روٹی سب کے پاس ایک ایک آ جائے گی، زیادہ آئیں گے تو سب پھر 2 کھائیں گے، 3 کھائیں گے۔ کہہ میں یہ رہا ہوں کہ ہمیں آج اپنے دکھ اور خوشیوں میں برابر کا ہمیں شریک ہونا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ اگر پنجاب اگر ترقی زیادہ کرتا ہے اور باقی صوبے نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ اگر بلوچستان پیچھے رہ جاتا ہے اور پنجاب آگے بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ مثال جو ہے وہ دوسرے صوبوں پر بھی لاگو کر سکتے ہیں، مگر آج ابھی جو چین میں جو سی پیک کے حوالے سے جو JCC کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اب کوئٹہ کے لیے بھی وہاں پہ سرکولر اپنا میٹرو کا وہاں پر اندراج ہو گیا ہے، وہ لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم فالو کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اپنا پشاور کے لیے بھی ہوا ہے، کراچی کے لیے بھی ہوا ہے، اس سی پیک میں وہ بھی اب میٹرو ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے تینوں صوبوں کا اس میں شامل ہو گیا۔ پہلے لاہور میں تھا، اس کے پر بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے تھے کہ جی دیکھیں لاہور میں جو ہے وہ میٹرو اورنج لائن بن رہی ہے، باقی صوبوں میں نہیں بن رہی۔ پہلی بات تو جو ہے کہ وہ قرضہ جو ہے لاہور میں اورنج لائن کا گو کہ سی پیک کا حصہ ہے، مگر وہ اس کو ادا پنجاب حکومت نے کرنا ہے، وفاق نے نہیں کرنا۔ اب اگر باقی 3 صوبوں میں یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کے منصوبے بنیں گے تو ہمیں تو بہت خوشی ہے، بے پناہ خوشی ہے کہ کراچی میں سرکولر ریلوے چلے گی، بڑی خوشی ہوگی۔ کراچی میں ایک زمانے میں آپ جب میں چھوڑا تھا تو وہاں پر چلتی تھی سرکولر کیا کہتے تھے اس کو، ٹرین، وہ چلتی تھی اور کمال کا نظام تھا، وہ سب بند ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ وہ ریوائیو ہوگا سی پیک کے حوالے سے تو بڑی خوشی ہے۔ کوئٹہ میں بنتا ہے تو بے پناہ خوشی ہے، برف پڑے گی، ہم بھی اس میں بیٹھیں گے اور آپ سب انجوائے کریں گے۔ پشاور میں اگر بنتی ہے تو بہت خوشی ہے۔ تو یہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ ملک ہے، کسی ایک صوبے کا نہیں اور کسی ایک صوبے کے عوام کا نہیں، یہ 20 کروڑ عوام کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڑی کے چاروں جو پہیے جو ہیں وہ اسی رفتار سے چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے گی۔ اگر 2 پہیے تیز چل رہے ہیں اور پچھلے پہیے سلو چل رہے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے لڑکھڑا جائے گی، وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ ایک پہیہ بھی اگر ٹھیک نہیں چلے گا تب بھی گاڑی جو ہے وہ اس سپیڈ سے نہیں چلے گی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہمیں بلوچستان کی جو اندر جو ترقیاتی جو اس وقت کام شروع ہیں اس کی بہت خوشی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلے جاؤں کہ اس وقت پنجاب میں جو ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر بلوچستان کا ایک بہت بڑا کوٹا ہے، ہزاروں بچے بلوچستان کے اس وقت پنجاب کے مختلف درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو پاکستان کا نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا تعلیمی فنڈ بن چکا ہے، اور اس وقت 1,75,000 بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس فنڈ کے ذریعے، جو کہ انتہائی لائق، انتہائی قابل بچے ہیں، مگر ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے پیف کا جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا میں نے اپنا سیمینار اٹینڈ کیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک بچی آئی، وہ ڈاکٹر بن چکی ہے، اور اس کے والد کی جو اپنا زندگی تھی وہ اپنا کسی صورت بھی اپنے بچی کو مزید پڑھانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے،
مگر پیف وہ اسکالر بن کی بچی. ایک ڈاکٹر ضرب دینے ہزاروں ڈاکٹرز بن چکے ہیں, ہزاروں انجینئرز بن چکی ہیں, لمز میں پڑھ رہے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں, باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہ بچے. اس میں بلوچستان کا بھی حصہ ہے, ہم نے والنٹری رکھا ہے الحمدللہ. اس میں سندھ کا بھی حصہ ہے, اس میں KPK کا بھی حصہ ہے. اسی طرح جب یہ جاتے ہیں ہمارے بچے باہر, جو ٹاپ اچیورز, ہائی اچیور جب جاتے ہیں, ایک وفد میں ہر سال بھیجتا ہوں, تو وہ وفد جو ہے اس میں چاروں صوبوں کے بچے ہوتے ہیں, بلوچستان کے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ہم بیچ لگا کے, تاکہ وہ یہ نہیں لگے کہ یہ پنجاب کا وفد ہے, پاکستان کا وفد ہونا چاہیے. اس میں آزاد کشمیر کے بھی بچے شامل ہوتے ہیں, اس میں گلگت بلتستان کے بھی بچے شامل ہوتے ہیں. اس طرح جب ہم ہر سال جب ہم کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپ جب دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں چاروں صوبوں کے بچوں کو ہم شامل کرتے ہیں. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے, اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ود می, کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان ہے تو ہم بلوچ, سندھی, پختون, پنجابی اور پہچانے جاتے ہیں. اگر پاکستان خدا نخواستہ نہیں تو ہم کچھ نہیں بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے, یہ جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے, اور باہمی طور پر شیر و شکر ہونے کے لیے, اور پروونشل ہارمنی قائم کرنے کے لیے, اور صوبوں کو قریب لانے کے لیے یہ ایفرٹ جاری و ساری ہے. اور اس ایفرٹ میں سارے صوبے شامل ہیں, وفاق بھی شامل ہے, اور ہمیں انشاءاللہ مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ مزید ٹائم کے بغیر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے, میں ان کو ضرور ان سوالات کو میں لوں گا, اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب میں دوں, اور کوشش کروں گا کہ ایمانداری سے دوں, جس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کو سیٹسفائی کر سکوں. آپ کا بہت شکریہ. تو کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں, میں پھر آپ کو میں آپ سب سے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. جی محترمہ, آپ بتائیے. جی آپ کہیں بچوں سے بتائیں, کریں گے, میں حاضر ہوں. جی بیٹا, ذرا مختصر تعارف کروا کے سوال کیجیے گا. Sir, my question is that although Balochistan is rich in mineral resources, so far Balochistan contribution to the economy of the Pakistan has not been so high. Sir, my question is that is government has any agenda or policy to bring those resources for the development and progress of the poor population of Balochistan, which I think, sir, ultimately will contribute to the economy of Pakistan, and I think Khushhal Balochistan, Punjab, KPK and Sindh will make a Khushhal Pakistan. جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے تھوڑا سا میں خوف زدہ ہو گیا جب آپ نے کہا کہ منرلز بلوچستان میں ہیں تو یہ میٹرو لاہور میں لگ رہی ہے, کیونکہ یہی سوال خوددار سے بچے نے کیا کہ وزیر اعظم صاحب کہ سی پیک تو گوادر میں ہو رہا ہے اور میٹرو آپ کی لاہور میں لگ رہی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, بڑا اچھا ماحول بنا, بڑا اچھا جواب دیا. دیکھیے, ایک تو میں نے عرض کی کہ یہ جو فائنانس کمیشن میں آپ کا جو حصہ ہے وہ 100% بڑھ گیا. یعنی 2009 میں جو فنڈ ملتے تھے بلوچستان کو, مثال کے طور پر دے رہا ہوں, 100 روپے ملتے تھے 2009 میں, 2010 میں وہ فائنانس کمیشن ایوارڈ میں اس نے 200 کر دیا, 200 یعنی 100% بڑھا دیا. تو اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ جو مختلف جو گورنمنٹس بلوچستان کی ان کو ان فنڈ سے وہ یقیناً وہ پوری طرح استفادہ کر رہے ہوں گے اور اچھے آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پلان بنا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جو میں نے بھی گنوایا, فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, مینلی جو اس میں آپ کے روڈ انفراسٹرکچر میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا تو روڈ انفراسٹرکچر کا ہے. اس وقت جو بعض سڑکات بن گئی ہیں, مجھے بتایا گیا کہ کئی گھنٹے سفر جو ہے مسافت کم ہو گئی ہے ان پروجیکٹس کی کمپلیشن سے. اور FWO جو ہے وہ مین کنٹریکٹر وہ ہے, اس کے جنرل افضل ہیں, بڑے جری وہ فوجی ہیں, بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم
نواز شریف صاحب پرسنلی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتایا سی پیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا ہے اور بلوچستان کی اس سے بے پناہ اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. یہ جو آپ کی جو منرل ریسورسز جو ہیں یقیناً اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر بطور ایک آئنسٹائن کے لیکچر تو نہیں دے رہا, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اب ایشوز ہیں کیپیسٹی کے. پنجاب میں بھی ہم نے کافی اس میں امپرومنٹ کی ہے, لیکن اگر کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو آپ کا سینڈک ہے, آپ کا یہ ریکوڈیک ہے, اور بھی جو آپ کے جو معدنیات ہیں ان کو ایکسپلور کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور اس سے بہت جلدی جو سفر طے ہو جائے گا خوشحالی کا. تھینک یو. نیکسٹ. جی بیبی فرمائیے, آپ کا ہے, آپ بولنا چاہیں گی؟ آپ نے بات کرنی ہے ابھی؟ اسی بات کو میں تھوڑا سا وہ کرنا چاہتی تھی. آپ ان میں اچھا کریں, اچھا سوری کریں. سر اسپیشلی جو ہماری نیچرل گیس ہے اور گولڈ اور کول, سر کیا ہم اس سے مزید ہم کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھا آپ کی سوئی آپ کی کے مقام پر جو گیس نکلی وہ بہت بڑا ایک تھا. اس سے سوئی سے سب سے پہلا جو فائدہ ہے اس کو یقیناً بلوچستان کو پہنچنا چاہیے تھا. یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایسا پچھلے 40-50-60 سال میں نہیں ہوا. یہ بات آپ کی درست ہے, اور باقی صوبے جو ہے ان کو انڈسٹریل جو یہاں پر سیٹ اپس تھے یا ایگریکلچر سیٹ اپس تھے ان کو اس کا فائدہ پہنچا. بلوچستان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا پہنچنا چاہیے تھا, اور اس کی یقیناً اس کی جو ایک کلک جو ہے اس کو آپ کے وہاں بلوچستان کے عوام میں ہے. لیکن اب جو باقی جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ وہ اتنے ہیں کہ وہ اس نقصان کو وہ کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنا کچھ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کی سی پیک کے حوالے سے بہت کچھ کر رہی ہے, لیکن بلوچستان کے اندر ان چیزوں کی تشہیر نہیں ہے. ان کے لوگوں کو عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ پنجاب کیا کچھ کر رہا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گوادر جو کہ جہاں پہ سی پورٹ بن رہی ہے اس وقت وہاں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پینے کے پانی کا مسئلہ, اور وہاں کا جو ڈیم ہے وہ چونکہ وہاں پہ نیچرل جو بارش ہوتی ہے اس وہی پانی جو جمع ہوتا ہے اسی سے وہ پورے شہر کو پانی دیا جاتا ہے, تو لوگ جو ہے وہاں پہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں, اور یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے وہاں کا. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کوئی فائدہ نہیں, یعنی یہ وہاں کے لوگوں کے تاثرات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. بالکل صحیح. یہ سوال لاسٹ ٹائم بھی بالکل بہن یہی سوال ایک بچے نے کیا تھا, اور بالکل انہیں بالکل صاف گوئی سے اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ اس کی آرٹیکولیشن تھی. تو یہ بات کی تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے وہاں پر کیا پلان کیا ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ نے, لیکن سی پیک جو ہے وہ وہاں پر بلوچستان گوادر میں پنپ نہیں سکتا صاف پانی کے بغیر. اس کی وجہ ہے کہ جن چینی ماہرین نے اور انجینئرز نے اور وہاں پر آ کے ایکسپرٹس نے کام کرنا ہے ان کو صاف پانی چاہیے, اس کے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا وہ یقیناً سی پیک کو اپنا کام کرنے کے لیے وہاں پر ہزاروں لوگوں نے کام کرنا ہے, تو وہاں پر صاف پانی کا منصوبہ لگے گا تبھی سی پیک کے اوپر کام ہوگا. تو وہ ایک آٹومیٹکلی یعنی حکومت کی ذمہ داری تو اپنی جگہ بجا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, دیٹ دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے یہ بھی ایک آٹومیٹکلی مسئلہ حل ہوگا اور وہاں پر صاف پانی کا پلانٹ لگے گا. لیکن میں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی سوال ہوا, آپ نے بھی سوال کیا ہے, میں اس پوائنٹ کو فل فور میں فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھوں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. بالکل, مگر پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے. اینی ادر کوشچن؟ جی اپنا تعارف کروا دیں بیٹا ذرا. میرا نام جویریہ منیر ہے اور میرا تعلق ضلع پشین سے ہے. پشین سے؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے, سر آپ کے خیال میں وہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا رکاوٹ کی بات کر بیٹا کیا کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ؟ ہاں شاباش, یہ بڑا اچھا سوال کیا. 3 چیزیں. ایک بدقسمتی سے
ہم میں حیثیت القوم محنت کرنے کی عادت نہیں رہی. نمبر 1. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ. آپ کا سوال بڑا ایک چپتا ہوا سوال ہے. دوسرا, ہمیں افیون کی طرح بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی 40 50 60 سال پہلے, اور ہم سمجھتے رہے کہ جو ایڈ ہے یا ہینڈ آؤٹس ہیں یا جو کشکول ہے یہ لیے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا, جو کہ نہ صرف ایک سراسر غلط ہے بلکہ بدترین زیادتی ہے کسی بھی قوم کے اندر ایسی سوچ کو آگے لے جانے کے لیے. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں اگین منحصر قوم امانت دیانت اور محنت کا جو ہے ایک بنیاد اور شرط اس کی بے حد کمی ہے. اور چوتھی بات جو اشرافیہ جو ہے, اشرافیہ جس میں بھی شامل ہوں, اشرافیہ میں یہ سیاستدان, یہ بیوروکریٹس, افسر شاہی, پولیس, بڑا صنعت کار, تاجر طبقہ, جج, جرنیل, یہ سب اشرافیہ ہیں. تو اشرافیہ نے پاکستان کی عوام کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اترے, اور جو قومی وسائل جو ہیں, قومی وسائل جن کی ذمہ داری تھی سویلین حکومتوں کی, 4 مارشل لا بھی آئے اس ملک میں, مل کر جو قومی وسائل جو ہیں وہ لوٹے گئے اور وہ صحیح معنوں میں عوام کی قدموں میں نچھاور نہیں کیے گئے. یہ ہیں اگر یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے کی ہیں, جو کہ بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر یہ بنی رہی. اس پتھر کو ہٹانا ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہٹے گا تو ضرور پاکستان آگے بڑھے گا. جی وہ سب سے پیچھے آپ بولنا چاہیں گے؟ آپ کا مائک آن, بولنا چاہیں گے آپ؟ بولیے جی. میرا نام وردہ ہاشمی ہے اور میرا تعلق وجہ سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ بلوچستان کے جو دیہات کے لوگ ہیں ان کی جو بچے ہیں ان میں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں, مگر وہاں پہ اسکولز نہیں ہیں اچھے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو ابھار سکیں. تو ان کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ اسکول بنانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ اسکول یقین بننے چاہیے. اور یہ جو تعلیم کا جو ایشو یہ خالی بلوچستان کا نہیں ہے, یہ ود ویرینس ان ڈگری, مطلب کچھ درجے کی اوپر نیچے کے حوالے سے یہ چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے. کہیں پر کوالٹی کا ایشو ہے, کہیں پر مانیٹرنگ کا ایشو ہے, کہیں کچھ اور ایشو ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی تعلیم کے حوالے سے, یہ درست بات ہے کہ وہاں پر درسگاہیں جو بننی چاہیے تھیں دور افتادہ علاقوں میں وہ نہیں بنی ہوں گی. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے 3 سال پہلے تین سال پہلے اپنا کوٹا بڑھایا بلوچستان سے اسٹوڈنٹس کا پنجاب میں. پھر پچھلے سال میں نے پھر کوٹے کو اور بڑھایا. تو ہم تو پنجاب میں حاضر ہیں بالکل, اپنی ایک ذمہ داری کا اپنا احساس جانتے ہوئے, اور اپنا بلوچستان سے میں نے کہا کہ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے, ہر لحاظ سے ہم حاضر ہیں. مزید بھی میں کوٹا بڑھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بات بنیادی ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے, بنیادی تعلیم, وہاں پر انہی علاقوں میں اگر اسکول کالجز بنیں گے تو وہ معاملہ آگے بڑھے گا. کیونکہ یہ کوٹا اگر میں 100% کیا 1000% بڑھا دوں تو وہ معاملہ نہیں بنے گا جب تک کہ وہاں پر ان علاقوں میں یہ تعلیم درسگاہ نہ بنے. اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت, موجودہ وزیر اعلیٰ وہاں پر سردار صاحب پوری اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. جی مائک رکھے. میرا نام طیبہ ثناءاللہ ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ گوادر سے ہے. تو سر میں فرسٹ ٹائم پنجاب آئی ہوں, بہت خوبصورت اور سجا ہوا پنجاب دیکھنے کو ملا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صوبے کی خوبصورتی اور ترقی میں اور بھی اضافہ کریں. تو سر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, آپ وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ بن کر اپنے صوبے اور عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے توسط سے میرا سوال پرائم منسٹر صاحب کے لیے ہے کہ ہمارے صوبے بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو کیوں خادم اعلیٰ نہیں بنایا جاتا؟ ہم سی پیک کے مرکز گوادر کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہیں, ہمارے پاس صاف پانی نہیں ہے,
हमारे जो मोहल्ले हैं, गलियां मोहल्ले, ये सारे कचरे के ढेर से भरे हुए हैं। जो VIPs आते हैं वो बाहर से गुजरते हैं, जो फिश हार्बर रोड है उसी से गुजरते हैं, वहीं पर थोड़ी बहुत सफाई की जाती है। अगर अंदरूनी शहर आया जाए, अंदर से हमारी गलियों को, मोहल्लों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि गवादर की क्या हालत है। तो ये तरक्की कब होगी हमारे शहर में? शुक्रिया आपके इनकरेजिंग वर्ड्स का, और मेरी दुआ है कि ये जो रोशनी आपने लाहौर में देखी है, पंजाब में, इससे 10 गुना रोशनियाँ इंशाल्लाह बलूचिस्तान में फैलें, और हमें बहुत खुशी होगी और ये होना चाहिए। ये आपने जो बातें की हैं गवादर के बारे से, तो गवादर का फिर जिक्र आया, अभी समीना साहिबा ने भी ये बात अभी की है, तो ये आप तीसरे स्पीकर हैं पिछले 1.5 महीने में जिन्होंने ये बातें की हैं। मैं इंशाअल्लाह इसको ख़ुद संजीदगी के साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई सरदार सुरहान लहरी साहब से कि वो ये मुझे तवातर के साथ ये गवादर के हवाले से ये मुझे डिमांड्स मिली हैं, तो मैं इंशाअल्लाह उनको पहुँचाऊँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कहने की बात नहीं है। आप बलोच भाई और बहन बहुत पाकिस्तान के जरी पाकिस्तानी हैं, और इसके लिए जो कुछ भी हमसे बना इंशाअल्लाह हम करेंगे। आप हौसला रखें, ज़रूर ये वक्त बदलेगा और अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फतीबा जाहिद है और मेरा ताल्लुक जामियातुल मोहसिनात से है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जामियातुल मोहसिनात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये जो दीनी मदारिस हैं, खसूसन मोहसिनात के जो इदारे हैं, इनके लिए आपकी कोई पॉलिसीज़ हैं कि आप इनको कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ से हम लोग जो तालीम लेके निकलते हैं उसमें जो आपकी जो टीचर्स की जो सीट्स आती है ना OT की, वो बहुत कम होती है। मतलब इनमें हमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हमें मैसर नहीं आती कि हम लोग उसको जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, या आपकी इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जैसे आप दूसरे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, क्या इन इदारों के स्टूडेंट्स के लिए भी है? मैं आपका अभी सवाल का जवाब देता हूँ। पहले उस बच्ची का गवादर से एक मैंने खुशखबरी आपको देनी है कि पिछली मरतबा जब आए थे तो एक बच्चे ने कहा कि खादिम आला साहब आप कह रहे हैं कि गवादर में बड़ा काम हो रहा है CPEC में, तो ये बात दुरुस्त है, तो अगर हमें ज़ुबान नहीं आएगी तो हम किस तरह काम करेंगे, चीनी ज़ुबान। तो 10 बच्चे मैं गवादर के मैं भेज रहा हूँ। कहाँ पहुँचा वो प्रोजेक्ट? जी, तो 10 बच्चे और बच्चियां हम चीन भेज, इसको 200 बच्चे और बच्चियां चाइना में चीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये पुल है CPEC का, बीजिंग और इस्लामाबाद, बीजिंग लाहौर, बीजिंग कोयटा, बीजिंग कराची, बीजिंग पेशावर, तो ये पुल है अपना ज़ुबान। तो 200 बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी सूबों से भी मैंने बच्चे भिजवाए हैं पंजाब के बच्चों के साथ, तो 10 बच्चे गवादर के लिए भिजवा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब वो चीनी ज़ुबान सीख के आएंगे तो गवादर में एक बहुत बड़ा वो एक इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। ये आप जो बात कर रही हैं, जो भी देखें हमारे यहाँ पर पंजाब में कोटा है ख़वातीन का, अपना जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें सरकारी बोर्ड्स उसमें 33% है मेरे ख्याल में, 33% है, 33% कोटा है उसमें फ़ीमेल्स का। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर पंजाब में जो पढ़ी लिखी ख़वातीन या कम पढ़ी, हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, वो एक इदारा है, उसको हमने अपना व्हीकल बनाया है, उसको हमने अरबों रुपए के फंड्स दिए हैं। वो ये लोन देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बच्चियों को भी और बच्चों को भी, और लाखों बच्चे और बच्चियां वो इस लोन से फैज़याब हो चुके हैं। दिस इज़ इंटरेस्ट फ्री, कोई इसमें सूद नहीं लिया जाता बिल्कुल, और उससे अपने घरों का बोझ बांधते हैं, चाहे कि वो बोझ अपने घरों का बने, वो बोझ बांधते हैं और इज़्ज़त से रोज़गार कमा रहे हैं। तो उसमें आपसे मैं कहूँगा मिनिस्टर साहब से, आपसे वो रब्ता कायम कर लें, और आपके जो यहाँ पर इदारे हैं जो उसमें अगर जो बच्चियाँ फारुल तहसील होती हैं उनको इंशाअल्लाह उसी पैमाने पर उनको जॉब्स और उनको लोन्स मिल सकते हैं। जी जी, ये बेटे आप।
جی یہ کرپشن فری سوسائٹی تو بیٹی پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بعض سول سوسائٹی جو ہیں بہت ممتاز ہیں. اس میں ناروے شاید اس وقت نمبر 1 ہے. ناروے، برطانیہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں بلا خوف تردید کہ پاکستان میں بھی جب سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو انڈیکس ہے کرپشن کا، ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو جرمنی میں جو ادارہ ہے دنیا کا، وہ پیمانہ وہ ہر سال جاری کرتا ہے. تو اس سال کو تو ابھی پتہ نہیں ابھی آنا ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں برابر کرپشن کے حوالے سے ہمارا انڈیکس امپروو کرتا رہا. اس کے باوجود کہ ملک میں کرپشن ابھی ریمپنٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے. یہ جو پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا KPK میں یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں اگر ہر بچہ یا بچی اگر تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کرپشن ہے. اگر ان 4 صوبوں میں اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں اگر ہر بچے اور ماں اور یتیم بیوہ کو اگر دوائی علاج نہیں ملتا تو اس کا سب سے بڑا جو اس کا جو وجہ ہے وہ کرپشن ہے. اور کرپٹ حکمران 70 سال میں، اور میں آپ کو بلا امتیاز بلا تخصیص، تو یہ جو کینسر ہے کرپشن کا. اور دیکھیں کہ اربوں روپے لوٹے گئے اور اس کا آج تک، اور ان کے اوپر باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ سپریم کورٹس کے آرڈرز ہیں. اور میں کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لیے بغیر، یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ان کے اوپر کہ ان سے رقمیں جو ہیں نکلوائیں، اور وہ کوئی 1 کروڑ یا 1 ارب نہیں ہے، کئی 100 ارب روپے کے یہ ڈاکہ زنی ہوئی. اس غریب قوم کی جیب کاٹی گئی بڑی بے دردی کے ساتھ. اس میں اپنا مارشل لائی حکومتیں بھی ہیں، اور اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں پولیس افسر بھی ہیں، اور جو بھی جس کا تعلق ہے اپنا ملک کی تقدیر بدلنے کا، جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں شامل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بددیانت ہیں، بڑے بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں ان تمام شعبوں میں، ان تمام واکس آف لائف میں. مگر حقیقت یہ ہے کہ کرپشن نے اتنا پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی ماں بغیر دوائی اور علاج کے مر جاتی ہے تو کرپشن اس کے ذمہ دار ہے. اگر کسی کو تعلیم نہیں ملتی اور کوئی نگھٹو جو ہے وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو وہ کرپشن ذمہ دار ہے اس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کینسر ہے جس کو ایک اور دیکھیں مت کہ اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے گئے ان لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں. پارسا آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، آج مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں، اور کلگی لگا کر وہ بھوشن دیتے ہیں اور اپنا لیکچر دیتے ہیں، اور قرضے معاف کروا رکھے ہیں. قرضے غریب قوم کی جو دولت ہے وہ قرضوں معاف کروا کر کوٹھیاں میں